آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق نے آپ کو سننے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب ہے اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں اور غصے والے ہو جاتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون۔ کچھ خواتین سڑکوں کے اوپر پلے کارڈ لیے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو فرمایا ان کے چہرے جو ہے کالے ہو جاتے ہیں اور غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں یا نہیں دیے۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو عورت کو حقوق کیسے دیے جاتے تھے اور عورت کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ یاد رکھیے اسلام سے پہلے ان کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ عورت کو ایک نحوست والی سمجھا جاتا تھا اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو نحوست والا سمجھتا اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں کسی کے سامنے کیسے جاؤں۔ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درکور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی جس کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو کیا کرتے؟ اس عورت کو مکان سے نکال کر ایک تنگ جھونپڑی کے اندر ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا ہے 1 سال تک تو نے اس مکان کے اندر ہی رہنا ہے، نہ ہی کپڑے چینج کرنے ہیں اور نہ ہی نہانا ہے، اور کھانا پینا بھی اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر ہی ہوتا تھا۔ اب 1 سال تک نہ کپڑے چینج کرنے ہیں نہ ہی نہانا ہے اور وہاں ہی کھانا پینا، زندگی ظلم و ستم والی گزارتی، اور جب سال گزرتا تو اس کے بعد اس کی جھولی کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر، اس کی جھولی کے اندر اونٹ کی مینگنیں ڈال دی جاتی اور پورے شہر کا اسی گندے کپڑوں کے اندر پھیرا لگوایا جاتا اور وہ مینگنیں اپنی جھولی سے ایک ایک کر کے پھینک دی جاتی اور لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بیوہ ہے اور اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی اس طرح ظلم و ستم عورت پر ہوتے تھے اور عورت پریشان رہتی تھی۔ عورت کو 1 سال تک بیوہ ہونے کے بعد
ایک تو اس پر یہ مصیبت ہے کہ اس کا شوہر مر گیا، دوسری مصیبت یہ ہے کہ سال بھر تک وہ باہر نہیں نکل سکتی، تیسری مصیبت ایک کپڑے کے اندر رہنا ہے، چوتھی مصیبت وہ نہا بھی نہیں سکتی، کہیں جا بھی نہیں سکتی، اور پانچویں مصیبت کہ لوگوں کے سامنے گندے کپڑے پہن کے جانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے۔ اس طرح اسلام سے پہلے عورت کو تکلیفیں دی جاتی تھی، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور عورت کو نحوست والی سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اٹھاتا اپنی بیٹی کو اور جا کر گڑھا کھود کر زندہ اپنی بیٹی کو وہاں دباتا تھا۔ اور کئی تو ایسے کرتے تھے کہ لوگ جیسے ہی پتا چلے کہ بیٹی ہونے والی ہے بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، گھر چھوڑ کے اس عورت کے ہی طلاق دے دیتے تھے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی وسلم آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے بیٹی کو، آپ نے عورت کو عزت سے نوازا، اسلام نے عزت سے نوازا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا ہم نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کر سکو، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے لیے محبت کے لیے بنایا گیا اس کو، اور تمہارے لیے رحمت کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عورت کو عزت عطا فرمائی، لیکن اسلام سے پہلے اس طرح کے معاملات ہوتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اسلام لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیے، جب لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، آقا میں نے 360 لڑکیوں کو بچایا ہے مرنے سے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے ہی مجھے پتا چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور بیٹی جب پیدا ہو جاتی اس کا باپ اس کو مارنے کے لیے، زندہ دبانے کے لیے جب جانے لگتا تو میں فوراً پہنچ جاتا اور اس کو یہ کہتا کہ اس کے عوض میں تجھے اونٹ بھی دیتا ہوں، اونٹنیاں بھی دیتا ہوں، اور اس کے سارے اخراجات پرورش میں کرتا ہوں، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر ایک بیٹی کے بدلے میں، ہر ایک بیٹی کے بدلے میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ اس کے گھر والوں کو دیے ہیں۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کو مرنے سے بچایا ہے، 360 بچیاں مرنے سے بچایا، اور ہر بچی کے بدلے میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اور ایک اونٹ اس کے عوض میں دیا ہے۔ آقا کیا اس کا اجر، میں نے اسلام سے پہلے چونکہ یہ کام کیے ہیں تو یا رسول اللہ کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں مل بھی گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا اجر ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا اللہ نے تجھے یہ اجر دیا ہے کہ تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اچھے کام کرتا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا، اللہ نے اس کے صدقے تجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو یہ 360 ایک صحابی نے بچایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی آپ بھی اسی طرح لوگوں کی بچیوں کو بچایا کرتے تھے، اور بے دردی کے ساتھ لوگ
بچی کو زندہ درکور کرتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو سرکار نے فرما دیا آج کے بعد عورت کو اسلام عزت دیتا ہے۔ آج کے بعد مجھ محمد عربی کی زبان سے سنیے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، جس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، فرمایا اس کو زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی پرورش بھی اچھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، فرمایا اچھی پرورش کرے، سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے تو اس کو بھی کچھ ملے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں اگر کوئی ایک کا پوچھتا تو سرکار یہی فرماتے اسلام نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے۔ عورت کو آج عورتیں اپنے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے کہ مجھے بھی حقوق دیا جائے، اسلام نے کون سا حقوق جو ہے عورت کو نہیں دیا۔ اسلام کے اندر عورت کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ عورت یا تو بیٹی ہوگی، بہن ہوگی اور بیوی ہوگی یا ماں ہوگی، 4 صورتیں بنتی عورت کی۔ اب دیکھیے سرکار نے فرما دیا کہ اگر بہن بھی ہو اس کی پرورش کرے اللہ جنت دے گا، ایک بیٹی ہو اور پرورش اچھی کرے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اب ماں کی صورت کو دیکھ لیتے ہیں تو سرکار نے فرمایا ہے اے میرے امتیو تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کو راضی کر لو خدا راضی ہو جائے گا، ماں کو ناراض کرو خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب آ جائیں بیوی کی صورت کے اندر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھ لے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا دیکھو یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اگر اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا یہ ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے اور یہ کمزور عورت ہے، اس کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اسلام نے کون سا حسن ہے، کون سا حقوق ہے، حق ہے جو اسلام نے نہیں دیا۔ اللہ قرآن پاک سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے نا بیٹی کی تو ان کے منہ کالے ہو جاتی ہیں، بیٹی آنے والی ہے، اور غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹی آنے والی ہے، نا میں تو بیٹے کو چاہتا تھا، بیٹی کیوں آ رہی ہے، بیٹی کیوں آ رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، عورت کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ جب ان کو پتہ چل جاتا بیٹی ہونے والی ہے تو بوتھے بن جاتے تھے، بوتھے بن جاتے تھے کہ بیٹی آنے والی ہے، کیوں بیٹی کیوں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دیر ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، کیا کر لو گے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اے امت والو دیکھو تمہارا نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، تمام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، وہ محمد بیٹیوں والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہوئے ہیں لیکن بچپن میں انتقال فرما گئے، 4 بیٹیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہوئی ہے، شادی بھی کی ہے، اور سرکار نے پرورش کر کے دکھا دیا ہے کہ بیٹی جو ہے یہ باعث
شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ آج تو اور میں بھی ذرا سوچے کہ آج بیٹی ہو جائے، یہ تو کافروں کا دستور تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا یتوارا من القوم، یہاں تک کہ اپنا منہ چھپاتے ہیں، من سوء ما بشر بی، اس خوشخبری سے اللہ اس کو خوشخبری فرما رہا ہے، یعنی بیٹی ہونے کو اللہ خوشخبری فرما رہا ہے، اور یہ بندہ جو ہے بوتھا بنا رہا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا ہے، کہاں جاؤں کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، بیٹی باعث رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی اللہ سے رزق لے کر آتی ہے، لیکن ہم آج غور کریں ذرا، یہ تو وہ لوگ تھے، کافروں کا یہاں طریقہ بتایا گیا ہے۔ آج تو اور میں ذرا سوچے کہ بیٹی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار نہیں یار بیٹی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی بندہ مٹھائی بانٹ دے تو بندہ کہتا ہے یار بیٹی پر مٹھائی بانٹتا ہے، میری بیٹی ہوئی میں نے مٹھائی بانٹی۔ بعد لوگوں سے میں نے سنا قاری صاحب بیٹی ہوئی تو پھر بھی مٹھائی، تو میں نے کہا یہی تو اللہ کی رحمت ہے آئی، یہ تو اپنا رزق لے کے آتی ہے، اور یہی دستور جو ہے یہ کافروں کا تھا، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام بیٹی کو عزت دیتا ہے، اور اس لیے بھی بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پرائی ہوتی ہے، یہ اپنی نہیں رہتی، یہ بیچاری کچھ دیر کے لیے تمہارے گھر میں ہے، اس نے پھر آگے چلا جانا ہے۔ بیٹے تو گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن بیٹیاں بیچاری آگے چلی جاتی ہیں، اور بیٹیاں ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج ہم اگر غور کریں، سارا کچھ ہم کما کر اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کر کے اس کے لیے کما کے رکھ لیتے ہیں، اور بیٹا تو دعا بھی نہیں صحیح طرح کرتا، اس بیٹے کے لیے کرتے ہیں، اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹیاں ایسی کرتی ہے، بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جائیں تو ان کو ماں باپ کا درد رہتا ہے، ذرا سی پریشانی ہو جائے تو بیٹی آ کے باگ کے آتی ہے، میرے ماں باپ کو کیوں تکلیف ہوئی ہے، میرے باپ کو کیوں تکلیف پہنچی ہے، پریشانی کیوں ہوئی ہے۔ لیکن آج باپ بیٹی کو برا سمجھتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ باعث برکت ہوتی ہے۔ یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے کیسا پیار کیا کرتے تھے، کیسا پیار فرمایا کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا آپ حضور سے کیسا پیار کرتی ہے۔ سنیے میرے لجپال آقا علیہ السلام جب بھی سیدہ فاطمہ کے پاس آتے تو سیدہ فاطمہ آپ کے ادب میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اپنی جگہ پر بٹھاتی اور مرحبا کہتی تھی، اور یہی بیٹی جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، میرے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ کا استقبال فرماتے، اور آپ علیہ السلام پیار فرماتے اور لوگوں کو پیغام دیتے کہ بیٹی باعث رحمت ہے، باعث ہلاکت نہیں ہے۔ آج عورتیں حقوق لینا چاہ رہی ہے، وہ کہتی پتہ نہیں کون سے حقوق ہے جو ہمیں ملے نہیں ہے۔ اسلام نے تو حقوق دے دیے ہے، اسلام نے تو یہ کہہ دیا ہے بیوی ہو تو پیار سے رکھو، بہن ہو تو ادب سے رکھو، اگر ماں ہے تو تعظیم کرو۔ اور کون سی تعظیم چاہیے جو عورتوں کو نہیں دی جاتی؟ آج بیٹی کا حصہ اسلام نے رکھا ہے، ماں باپ میں سے، ماں باپ کے حصے میں سے، اور اسی طرح ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی کے حصے میں سے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن آج کل وہ حصہ جیسے ہی باپ دنیا سے جاتا ہے، باپ بھائی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو حصہ نہیں ملے گا، اگر حصہ لینا ہے تو ہمارا چہرہ نہیں دیکھنا۔ وہ بیچاری کہتی میں نے کیا جائیداد کرنی ہے، میں تو اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے وار دیا۔ اللہ کے بندے یہ بھیک ہے جو بہنوں سے مانگ رہا ہے، ان کا حصہ اسلام نے رکھا ہے، یہ ہمیں دینا پڑے گا۔ آج لوگ، میں نے کئی مرتبہ جملہ یہ بولا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حق دیا ہے۔ آج تجھے دوسرے تیسرے سے آپ اس کی زبان سے سنیں گے ایک ہوا ہے ابھی شادی، ایک شادی ہوئی ہے، اسلام نے 4 کا حق دیا ہے۔
بیویاں 4 ہونے کا اسلام نے حق دیا ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہو، بیویاں 4 چاہتے ہو اور بیٹی دوسری ہو جائے تو بوتھا بنا لیتے ہو۔ بیویاں 4 اور بیٹی دوسری ہو جائے تو بیوی کو منحوس کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بتایا، اعلان بتایا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کا نطفہ آپس میں ملتا ہے تو ان میں سے ایک ابھی نطفہ اگر طاقت والا ہو تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی کا ہو تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر کا نطفہ طاقتور ہو تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے صرف عورتیں کو ہی برا بلا کہا جاتا ہے کہ تو ہے ہی عورتوں والی ہے، تو نحوست والی ہے، تو مانوس ہے، تیرے ہاں تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا اپنا علاج کر جا کے، اگر تیرا بھی علاج ہوا ہوتا نا تو آج بیٹا ہو جاتا۔ پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اسلام نے سارے حقوق دیے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ ایک بندے نے بکری پالی تھی۔ کیا کیا تھا؟ بکری پالی، اور اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، علیحدہ اس کے لیے کمرہ بنایا ہوا۔ وہ صبح اٹھتا اور سب سے پہلے اپنے ناشتے سے پہلے بھی اس کے لیے چارہ وغیرہ لاتا، اس کو کھلاتا، پھر خود کھاتا۔ اب یہ کام چلتا رہا۔ ایک بھیڑیا دیکھتا ہے، وہ تار اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بکری ہے اس کے گھر کے اندر۔ وہ بھیڑیا اب دیکھتا ہے، تاک لگائے بیٹھا ہے، موقع ملے تو میں بھی کچھ بولوں۔ اب موقع ملتا ہے تو بھیڑیے نے آواز لگائی، بکریوں کو آزاد ہونا چاہیے، یہ جہاں چاہے جانا چاہیے، اگر ان کو بند کر کے رکھو گے ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کے حقوق یہ ہے یہ جہاں چاہے چارہ کھائیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ بکریوں نے بھی سنا۔ اب اس مالک نے کیا کیا، اس کی حفاظت مزید بڑھا دی، تاکہ وہ جانتا تھا یہ بھیڑیا جھوٹا ہے، یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، اس نے اس کی حفاظت مزید کر دی۔ لیکن بکری کے خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں تحفظ مل جائے، ہو سکتا ہے ہم باہر جائیں تو واقعی ہمارے حقوق زیادہ ہونے چاہیے۔ بھیڑیا صحیح کہہ رہا ہے، بھیڑیوں کو کیا وجہ ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے بول رہا ہے، ہم بھی باہر نکلتی ہے۔ وہ جیسے ہی بکری باہر نکلتی ہے، بھیڑیا جھپڑ کے اس کو لیتا ہے، چیر پار کر کے کھا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھیڑیا اپنے لیے بول رہا تھا، کسی کے لیے نہیں بول رہا تھا۔ آج بھی کچھ لبرل لوگ عورتوں کے ساتھ، ہجڑے لوگ عورتوں کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، عورتوں کو اپنی مرضی سے چلنے دیا جائے، اب میرا جسم میرے مرضی کے نعرے لگانے چاہیے۔ وہ عورت کے حقوق کے لیے نہیں بول رہا، وہ اس لیے بول رہا ہے یہ باہر نکلے، میں اپنی شہوت کو پورا کروں اور آدم کی بیٹی کو میں اپنا لقمہ بناؤں اور اس کی جو عزت ہے وہ تار کروں۔ لیکن بہنیں ہماری آج بیٹیاں وہ بولی بالی، وہ سمجھتی ہیں فلاں بندے، فلاں امریکہ اور فلاں لوگ جو ہے یہ ہمارے تحفظ کے لیے بول رہے ہیں۔ اے آدم کی بیٹی، وہ تمہارے تحفظ کے لیے نہیں، وہ اپنی شہوت کے لیے بول رہے ہیں۔ اسلام نے عزت دی ہے۔ آج موبائل پر ہم کتنے کور چلاتے ہیں اور پروٹیکٹر بھی چلاتے ہیں، کہیں سکرین ٹوٹ نہ جائے، کہیں آنچ نہ آ جائے، کیونکہ اگر آنچ آ گئی تو پھر پینل نیا ہمیں ڈلوانا پڑے گا، پیسے پڑ جائیں گے، کہیں لکیریں نہ آ جائے، یہ موبائل ہے یہ بک ہی جانا ہے۔ اے ابن آدم، کہیں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری عزتوں کو آنچ آ گئی تو کسی نے پھر نکاح بھی نہیں کرنا۔ یہ ایسی شیشی ہے، ان کو تھوڑی سی تریل آ گئی تو پھر یہ تریل سب کو نظر آئے گی۔ آج میں گاڑی لیتا ہوں تو پورا تحفظ کرتا ہوں کہ نہیں میں نے پورا تحفظ کرنا ہے، میں نے نئی گاڑی لی ہے
کئی گنا اس سے بڑی ہماری بہن کی عزت ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور آج وہ بہنیں جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، وہ کہہ رہے جی ہمیں حقوق دیے جائیں، کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے۔ نا ہے آدم کی بیٹی، یہ جسم تو تیرا ہے، مرضی تیری نہیں چل سکتی، کیونکہ جسم خدا نے دیا ہے، مرضی بھی خدا کی چلے گی۔ آج ہمارے پاس جانور بھی ہو تو اس پر بھی ہم مرضی نہیں چلا سکتے، اگر ہم اس کو بھوکا ماریں گے تو رب جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ نے یہ جسم جو دیا ہے، آج بیٹی ہمیں دی ہے، آج ہمیں بہن دی ہے، آج ہمیں ماں دی ہے، ہمیں بیوی دی ہے، ان کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میں تو اور غور کرے وہ کون سے کپڑے پہن رہی ہے، وہ کون سے فنکشن پہ جا رہی ہے، اور وہ کیسے جا رہی ہے۔ اے انسان یہ تیرے حق کے اندر تھا، آج تجھے کپڑے استری نہ ملے تو تو بولتا ہے، تو باتیں کرتا ہے، لڑ پڑتا ہے، لیکن وہ غیر مرد کے سامنے آج برقعے کے بغیر اور فیشن کر کے وہ جا رہی ہے۔ آج تیری غیرت کیوں مر گئی ہے؟ بغیرت تو کیوں ہو گیا ہے؟ اس کو دیوس حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ دیوس کا مطلب یہ ہے بغیرت وہ بندہ جس کی عزت پامال ہو رہی ہو لیکن وہ مستیاں کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین تمام کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ سوال یہ جی مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت، عورت کو اجازت کیوں نہیں؟ یہ سوال بڑے بندوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ عورتیں بھی باتیں کرتی ہیں، اور اسی طرح عورتیں سوال کرتی ہے کہ اگر مرد کو جنت کے اندر حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ اور آگے سے معاذ اللہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد آ گیا، کل پرسوں مجھے ایک بندہ بتا رہا، کہہ رہا جی 72,000 روپے گیس کا بل آیا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ آگے یہ کیا بولے گا، میں کہنے والا تھا وہ آگے بول پڑا، تو کہتا میں نے کہا خیر اتنا بل کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے معاذ اللہ آگے سے وہ لفظ یہ بولتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں اس لیے آ گیا ہے، شاید میں نے جہنم کو گیس دے دی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کفر یا جملہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ بول کے اسلام کا مذاق ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا سوال یہ ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت مطلقاً نہیں ہے، ہر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بعد مردوں کو 1 شادی کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھنا۔ ہر مرد کو 4 شادیاں تو دور کی بعد 1 شادی کرنا بھی بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح سنت ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، نان نفقہ نہیں دے سکتا، یا وہ بندہ ہجڑا ہے اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کو شادی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح شادی تو کر لی اپنی مستیوں کے لیے، کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اگر نہیں کرتا ان کی جدائی کروا دے قاضی اسلام۔ اللہ نے فرمایا اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر شادیاں کرنا، 2 کر لینا، 3 کر لینا، 4 کر لینا، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو 1 کر لینا، اور اگر 1 بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے روزے رکھو۔ تو اس لیے مرد کو 4 شادیاں اس طرح جائز ہے، عورت کو اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے تو 4 سے نکاح کر کے کہہ سکتا ہے یہ اولاد میری ہے، لیکن اگر عورت اس طرح کرے گی تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہے، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسلام نے منع کر دیا، بقیہ عقل کے مطابق ہم جتنے بھی جواب دیتے رہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو لہذا اس لیے ہم نے آج سے یہ سبق لینا ہے، آج تو اور میں سارے اپنے گھر میں جا کے غور کریں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی یہ کون سے کپڑے پہن رہی ہے اور کس کے سامنے یہ کیسے جا رہی ہے۔ اسلام نے میک اپ سے منع نہیں کیا، بالکل منع نہیں کیا، جتنا مرضی میک اپ کرے، لیکن صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیور ہی کیوں نہ ہو،
حدیث مبارکہ میں اس کو موت کہا گیا، دیور کو۔ تو اس لیے آج تو اور میں غور کریں گے، ورنہ یہ کانچ کی شیشیاں ہیں، اگر تریل آ جائے تو بڑا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے۔